تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کے ساتھ ایبٹ آباد کے اندر جو کچھ ہوا، اب سوشل میڈیا پر اس پر بحث تو بہت ہو رہی ہے، لیکن مین سٹریم میڈیا سے یہ بحث آپ کو غائب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان ورکرز نے عید میلاد النبی کے پروسیشن کو نکالنے کی کوشش کی اور ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اس مقدس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑھے۔ آگے برج کو بلاک کر دیا گیا کنٹینرز لگا کر، وہی تمام کام جس کے اوپر عمران خان بہت اعتراض کرتے ہیں تشدد کے ساتھ کیا گیا۔ اب تحریک لبیک پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے 10 ورکرز کی اس تمام عمل کے اندر جانیں گئی ہیں۔ پولیس کا ماننا یہ ہے کہ یہ ورکرز تشدد اور فساد پھیلا رہے تھے اور ہم نے بامر مجبوری ان کو روکنے کی کوشش کی، ان کے اوپر جو بھی ریاستی طاقت کا استعمال قانونی طور پر جائز ہے ہم نے وہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 جانیں ضائع ہوئیں اور ہمارے متعدد لوگ جو ہیں وہ برے طریقے سے زخمی ہوئے۔ مقدمات بھی درج کیے گئے، ورکرز کو بڑے پیمانے پر گرفتار بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان ورکرز پر تشدد کی خبریں بھی ہر طرف پھیل گئیں۔ اب اس میں 2-3 بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ تمام سیاسی ایکٹیویٹیز کے پیش نظر جو عمران خان کرتے رہتے ہیں، اس قسم کے پروسیشن کو روکنا، اس قسم کے پروسیشن کے اوپر اس قسم کا ریاستی تشدد کرنا، جب یہ واضح ہو کہ اس کا مقصد کوئی حکومت کو گرانا نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی دھاوا بولنا نہیں ہے، اس کا مقصد حکومت کو سر کے بل کھڑا کرنا نہیں ہے، بلیک میل کرنا نہیں ہے۔ ایک مسلمانوں کا عظیم ترین دن ہے جو اس کائنات کی بلکہ تمام کائناتوں کی مقدس ترین ہستی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور جس کو منانا ہر مسلمان کے لیے ایک سعادت سمجھی جاتی ہے۔ اس دن کو منانا مقصود تھا۔ ٹی ایل پی ظاہر ہے ایک ریلیجو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پاس پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہے، لیکن اس دن کے حوالے سے جو پروسیشن نکلا آپ اس کے اوپر سیاست کی تہمت نہیں لگا سکتے۔ اب اس پروسیشن کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ برج کو کیوں بند کر دیا گیا؟ پولیس کو کیا خطرہ تھا کہ یہ لوگ جا کر کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعریف و توصیف کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ پولیس اس کے اوپر آپ کو واضح انداز سے بات نہیں بتاتی، لیکن یہ کہتی ہے کہ یہ ہنگامہ اور فساد پھیلا رہے تھے۔ وہ تمام تشدد جو ہوا جس کے نتیجے میں وہ تمام تر جانوں کا ضیاع ہوا، جو لوگ برے طریقے سے پولیس کی تشدد کا شکار ہوئے اور اس کے بعد جس قسم کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں، ہم ان کے اوپر مزید تیل نہیں چھڑکنا چاہتے۔ اگرچہ تیل چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام کیا گیا کے پی کے کی حکومت کی طرف سے وہ قابل مذمت اس حد تک ہے کہ اب یہ معاملہ یہاں پہ رکنے کا نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ نے فی الحال تو تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور اعتراض اور تنقید کے علاوہ کوئی بہت بڑے پروٹیسٹ کا بندوبست نہیں کیا، لیکن یہ یاد رہے کہ ٹی ایل پی کے پاس وہ اسٹریٹ پاور موجود ہے جو عمران خان کی حکومت کو کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر ان کی مخلوط حکومت کو عملاً مفلوج کر سکتی ہے۔ اب کنٹراسٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کو فیض آباد کے اوپر آنے کی اجازت تھی، ان کو فیض آباد کے ٹریفک کو روکنے کی اجازت تھی، ان کو حکومت کے ساتھ نیگوشیشنز کی اجازت تھی، ان کو اپنی ڈیمانڈز منوانے کی اجازت تھی اور ان کو وہ تمام سہولیات مہیا تھیں جب عمران خان اور ان کے سہولت کاروں کو تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی ایجنڈے سے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا اور وہ اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ تب تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کو روکنے کے عمل کو بھی ریاستی تشدد کہا جاتا تھا۔ آج عمران خان کی اپنی حکومت کے پی کے اندر بدترین تشدد ایسے مقدس ترین موقع پر کر کے بھی اطراتی پھر رہی ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان یہ تمام کام ملکی پیمانے کے اوپر اپنے سیاسی ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے اپنے حق کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے۔ جس دن یہ سارا کام ہو رہا تھا اس دن عمران خان پریس کانفرنس کر کے بتا رہے تھے ساری قوم کو کہ کیسے یہ تو ان کا آئینی حق ہے
مجھے تو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ میں احتجاج کروں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر اس احتجاج کے نتیجے میں سری لنکا والی صورتحال بن گئی تو پھر مجھے نہ کہنا، اور حکومت کو فارغ کرو، جلدی الیکشنز کرواؤ، اور آرمی چیف جو ہے یہ چور نہیں لگا سکتے۔ یہ تمام سیاسی ایجنڈاز ہیں۔ تو عمران خان پاکستان بھر سے تمام وسائل بروئے کار لا کر اسلام آباد کو تلپٹ کر سکتے ہیں، دھمکیاں دے سکتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ عید میلاد النبی کے پروسیشن میں شرکت کے لیے ایک برج پار نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ریاست کے اہلکاروں نے ٹی ایل پی کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور ٹی ایل پی کے ساتھ انگیج بھی کیا، ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ ٹی ایل پی جو ہے وہ سیاست کے اندر گہرے انداز سے موجود ہے۔ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں اگر آپ بعض سیٹوں کے اوپر ان کا ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو وہ اس ووٹ کاؤنٹ نے وکٹری اور ڈیفیٹ کے درمیان جو ہے بڑا واضح فرق ڈالا ہے۔ تو ٹی ایل پی ایک مین سٹریم گروپ کے طور پر آپ کو نظر آتی ہے جس سے ریاست نے انگیج کیا، معاہدے کیے، جو عمران خان کی منظور نظر تھی جب ان کا سیاسی ایجنڈا ظاہراً عمران خان کے سیاسی ایجنڈے کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا۔ آج بہرحال یہ حالت ہے کہ عمران خان تمام پاکستان کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا آئینی حق کہتے ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو عید میلاد النبی کے اوپر پروسیشن نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب وہ نکالتے ہیں تو ان کے اوپر وہ تشدد ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ جو آگ لگا رہے ہیں یہ بجھ نہیں پائے گی، یہ خطرناک کام ہے، ان سے اجتناب برتنا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے آئینی حق کا استعمال اس حد تک اجازت آپ کو دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے جو نیوکلیر پاور ہے اس کے دارالخلافہ کو سری لنکا سے مشابہت کروانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا آئینی حق ہے تو عید میلاد النبی کے جلسوں کو بھی برج کراس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگرچہ دونوں ایجنڈاز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمران خان کا ایجنڈا زمینی ہے اور عید میلاد النبی کے جو پروسیشنز ہوتے ہیں وہ تو آسمانوں اور اس سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں۔ دونوں میں کسی قسم کا آپ کو جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی آئینی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک پروسیشن کو برج کراس کر کے اسلام آباد کے اندر آ کے دھرنا دینے اور حکومت کو تلپٹ کرنے کی اجازت ہے جو عمران خان لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے پروسیشن کو بھی برج سے گزرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تضاد واضح نہیں ہوگا کے پی کے کی حکومت کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ تضادات کا مرکب بن گئی ہے۔ آپ کو تحریک لبیک پاکستان کی سیاست سے اختلاف ہو یا آپ کو اس کو انڈورس کرتے ہوں، آپ ان کے سیاسی ایجنڈے کو چاہے ووٹ کے ذریعے مانتے ہوں یا ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو کے پی کے اندر ہوا، اور آپ یہ تو بالکل ہی نہیں کر سکتے کہ کے پی کے اندر سے اس پروسیشن کو گزرنے کی اجازت نہ دیں اور اس کے اوپر تشدد کریں، اور اس روز بیٹھ کر قوم کو اسلام آباد کے اندر یہ بھی بھاشن دیں کہ آپ اسلام آباد کو مفلوج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا نام عمران خان ہے۔